بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ویڈیو ہے یہ بہت عام ہے۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو پتہ چلے گا کہ جو گلے شکوے ہیں اس کا آپ کی ذات کو کتنا نقصان ہے، اور گلے شکوے کے بغیر آپ کی زندگی کتنی خوشگوار رہ سکتی ہے۔ تو اس موضوع پر بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو گلے شکوے اپنی زندگی سے نکال لیں، اور گلے شکوے بھی اکثر ہم ان چیزوں پہ کر رہے ہوتے ہیں جن پہ گلہ شکوہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور ان گلے شکوے کی وجہ سے جو معاشرے میں آزادی ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو حق دیا ہے کہ آپ یہ کام کریں تو آپ کی مرضی ہے، نہ کریں تو بھی مرضی ہے، ہمارے گلے شکووں کی وجہ سے لوگ وہ کام بھی کرنے سے رہے۔ اگر وہ کر بھی دیتے ہیں تو ہم ان کو تنگ اتنا کرتے ہیں کہ وہ بیچارے گٹھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ موضوع بڑا عام ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ بعض جو گلے شکوے ہیں نا وہ بالکل ہی غیر مناسب ہوتے ہیں۔ وہ بندے کا حق ہوتا ہے، وہ گلے شکوے نہیں کرنے چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے چاچو کی بیٹی کی شادی ہے، یعنی آپ کے کزن کی شادی ہے، اور آپ کے چاچو آپ کو انوائٹ نہیں کرتے، اب بظاہر تو کتنی بری بات آپ کو لگے گی کہ سگا چاچو ہے، اس کا بیٹا ہے، شادی کا موقع ہے اور آپ کو انوائٹ نہیں کیا، لیکن آپ اس پہ گلہ شکوہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے چاچو پر کوئی فرض واجب نہیں کیا کہ وہ لازمی آپ کو بلائیں۔ وہ بلائیں تو بڑی اچھی بات ہے، اخلاقی بات ہے، نہ بلائیں تو ان کا شرعی حق ہے یہ کہ وہ بلائیں یا نہ بلائیں، اس لیے آپ ان پہ گلہ شکوہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ کے قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی آپ کو رشتہ نہیں دیتا، مثلاً آپ نے اپنے لیے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگا، اپنی بہن سے اپنے بھائی سے مثلاً اپنے بیٹے کا مانگ لیا رشتہ، اور انہوں نے آپ کو انکار کر دیا، تو اب آپ گلے شکوے نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ان کا شرعی حق ہے، وہ آپ کو دیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ دیں تو بھی ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ باتیں ذہن میں رکھیں کہ بہت سارے جھگڑے ہمارے فضول میں لگے ہوئے ہیں جن کی کوئی شرعی ریزن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ احکامات دیے ہیں جن میں محبت ہے، اور ایسی چیزوں سے منع فرمایا جن میں نفرت ہے، اس لیے وہ جو ہے نا ایسا کردار اپنائیں جس میں محبت ابھرے، نہ کہ نفرت ابھرے۔ جو گلے شکوے والا بندہ ہے نا وہ شکر گزار نہیں ہو سکتا، وہ ہر ٹائم گلے شکوے کرتا رہتا ہے، اس لیے کہ آپ کی سوچ کی ایک فریکوینسی ہے۔ آپ جب کچھ سوچتے ہیں تو آپ کی سوچ ایک کائنات میں جاتی ہے، اور اپنی جیسی سوچوں کو ملا کر گھما پھرا کر آپ کے اندر لے آتی ہے۔ تو جب آپ منفی سوچتے ہیں تو بہت ساری نیگیٹو سوچیں آپ کے اندر آتی ہیں اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور یہ میں کہ اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اس کا نام ہے کامیابی کا عظیم راز۔ آپ اس کتاب کو پڑھیں، آپ کو سمجھ لگے گی کہ سوچ کی فریکوینسی کیا ہوتی ہے۔ جیسے آپ ایک دن سوچنے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار زید نے میرے ساتھ یہ برا کیا تھا، تو ساتھ ہی آپ کے ذہن میں آئے ہو بکر نے یہ کیا تھا، عمر نے یہ کیا تھا، فلاں بندے نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، تو شاید آپ کے گھنٹوں گزر جائیں، پورا پورا دن پریشانی میں گزر جائے۔ آپ نے منفی سوچی، اس جیسی اور سوچوں نے ڈیرے جما لیے، اور کسی دن آپ سوچ کے دیکھیں کہ یار میرے چاچو کے بیٹے نے فلاں دن میرے ساتھ یہ نیکی کی تھی، تو پھر آپ کو یاد آئے گا ماموں کے بیٹے نے یہ نیکی کی تھی، فلاں بندے نے یہ نیکی کی تھی۔ اب ساری پوزیٹیو سوچیں جمع ہونا شروع ہو گئی ہیں، آپ کے دماغ میں آنا شروع ہو گئی ہیں، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ خوشحال ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو میں تمہیں اور دوں گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ نعمتیں شکر گزاری میں ہیں، سکون شکر گزاری میں ہے، اطمینان شکر گزاری میں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتے تو تم اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسانوں کا شکریہ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اب اس پہ ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیں۔ ایک بندہ تھا، وہ ہر ٹائم پریشان رہتا تھا۔ ایک دن وہ کسی بندے کے پاس گیا، کسی بزرگ کے پاس گیا، اور کہنے لگا جی میرے بہت مسائل ہیں، میں خوش نہیں رہ سکتا۔ تو بزرگوں نے اسے پانی کا ایک گلاس دیا اور بیچ میں کچھ نمک ڈال دیا۔ تو اب وہ نمک کی وجہ سے پانی کڑوا ہو گیا، تو پی کے کہنے لگا پانی بڑا کڑوا ہے۔
تو وہ بزرگ اسے ایک جھیل میں لے گئے، تو اتنا ہی نمک انہوں نے اس جھیل میں ڈال دیا اور اس کو پانی کہا پیو۔ اب اس نے پانی پیا اور اس نے کہا پانی بڑا میٹھا ہے، خوشگوار ہے۔ تو بزرگوں نے اسے کہا کہ جو مسائل ہیں وہ نمک کی طرح ہیں، لیکن اگر آپ کا دل گلاس جتنا چھوٹا ہوگا تو آپ کو ہر طرف جو ہے نا کڑواہٹ نظر آئے گی، پریشانیاں نظر آئیں گی، لیکن آپ کا دل جھیل جتنا بڑا ہوگا تو پھر آپ کو خوشگواری محسوس ہوگی، پھر آپ کو مسائل نہیں لگیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائی گلے شکوے اپنی زندگی سے نکال دیں۔ تو نے مجھے عید پہ کال کیوں نہیں کی، اس نے مجھے میسج کیوں نہیں کیا، اس نے مجھے دعوت کیوں نہیں دی، اس نے مجھے رشتہ کیوں نہیں دیا، اس نے ختم کرایا ہے، مجھ سے مشورہ نہیں لیا، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے گلے شکوے چھوڑ دیں۔ آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا، اطمینان آ جائے گا، اور انشاءاللہ بہت ساری پریشانیوں سے آپ کو نجات مل جائے گی۔